نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے ذواتا افنان بہت گھنی ٹہنیوں والے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان باغات میں دو چشمے جو جاری ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فیہما من کل فاکہۃ زوجان ان میں ہر قسم کے میوے جوڑا جوڑا ہوں گے فبأي آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش تکیہ لگانے والے ہوں گے ایسے بچھونے پر بطائنها من استبرق جس کے اندر موٹا ریشم لگا ہوگا وجن الجنتین دان اور میوے دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے فبأي آلاء ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف ان باغات میں نظروں کو جھکانے والیاں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے فبأي آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کے موتی ہیں فبأي آلاء ربکما تکذبان
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نہیں ہے بدلہ احسان کا سوائے احسان کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الرحمن کا آخری رکوع آیت نمبر 46 سے لے کر 61 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ آیات میں جہنم کا تذکرہ، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان اور مجرمین کی سزا کا تذکرہ تھا. آج کے سبق میں متقین کے لیے بشارت اخروی یعنی جنت کی خوشخبریاں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے جو شرط بیان کی ہے وہ خوف الہی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ جنتیں، یہ نعمتیں، یہ باغات کا پھل، یہ جنت کی ساری بے شمار بے حساب نعمتیں اسے ملیں گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے. رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد ہی اللہ کا ڈر ہے. اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الطور میں جنتی آپس میں جنت میں گفتگو کے دوران یہ بات ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم کس عمل کی وجہ سے جنت میں آئے ہیں. تو وہاں اہل جنت کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے نا، بس وہ اللہ کا ڈر ہی ہمیں جنت میں لے کر آیا ہے. بہرحال ایک دن ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اگر دنیا میں کوئی گناہ کا موقع آیا اور اس گناہ پر پوری قدرت ہو بندے کو، ایک تو یہ ہے نا کہ بندے کی چاہت ہوتی ہے کر کچھ نہیں سکتا، وہ تو ایک الگ بات ہے. بندے کو گناہ پر پوری قدرت ہو، بس حرام کا پیسہ ہاتھ میں آ گیا ہے لے سکتا ہے، بدکاری کا موقع آ گیا ہے کر سکتا ہے، اور ایسے کئی گناہ ہیں جو بالکل بندے کو موقع میسر آ جائے صرف اس لیے چھوڑ دے کہ یار کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. اتنی بات سوچ کر اس گناہ سے رک گیا تو سمجھو کہ انشاءاللہ جنت کا سودا ہو گیا. کیونکہ جنت کی قیمت یہی اللہ کا ڈر کہ موقع پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. سورۃ النازعات میں ہے جس آدمی کو اپنی خواہش قابو کرنی پڑی تو اس نے کر لی صرف اس لیے کہ کل رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کہتے ہیں فإن الجنۃ ہی المأوى، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وہ جنت میں ضرور جائے گا جس نے اپنی خواہش کو صرف اس لیے دبا لیا کہ کل اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، کیونکہ یہ ڈر کوئی عام ڈر نہیں، یہ کسی دشمن یا کسی ظالم سے نہیں، بلکہ اپنے مالک کا ڈر ہے، اور مالک سے ڈرنا تو عقل اور نقل کے مطابق ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے ہیں جو ڈر گیا رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ کتنے باغ ہیں جی؟ دو کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے فرمایا دو اس لیے کہا گیا کہ جن و انس کا ذکر ہے، ایک جنوں کے لیے اور ایک انسان، فبأي آلاء، دونوں کا ذکر ہو رہا ہے نا جی، جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ دو محض تکرار کے لیے، جیسا کہ سورۃ الملک میں فارجع البصر کرتین، آسمان میں دیکھو کوئی سوراخ ہے، اچھا 2 مرتبہ دیکھو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ 3 مرتبہ دیکھو کہ تو سوراخ نظر آ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ بار بار دیکھو، مطلب یہ ہے کہ بار بار دیکھو۔ تو یہاں پر بھی 2 سے مراد صرف گین کے 2 نہیں کہ ایک یہ اور ایک یہ، مطلب یہ ہے کہ کئی نعمتیں تمہیں ملیں گی، نعمتوں کا تکرار ہوگا، بار بار ہوگا۔ اور ایک اور بھی یہ ہے کہ آیات کے قرآن کا ایک حسن بھی ہے نا، نظم الفاظ کا، الفاظ کے حساب سے بھی یہ لفظ خوبصورت لگتا تھا۔ بہرحال قرآن مجید میں جنت واحد بھی آیا ہے، جنتان تثنیہ بھی آیا ہے، اور جنات جمع بھی آیا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ باغ کیسے ہوں گے؟ ذواتا افنان، افنان کا معنی ٹینیاں، ذواتا کا معنی والے، ٹینیوں والے ہوں گے، گھنے سایوں والے ہوں گے، خوبصورت درخت ہوں گے اس کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغات میں 2 چشمے بھی جاری ہوں گے، بہہ رہے ہوں گے۔ سب کو سبحان اللہ۔ جنت کی نعمتیں سن کر خوشی سے سبحان اللہ کہنا چاہیے، محبت سے اور شوق سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان باغات میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، زوجان، ان کے بھی جوڑے جوڑے، یعنی قسم کے پھل اور میوے اللہ عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ، اور وہ تکیے لگا کر ایسے بچھونوں اور بستروں پر بیٹھے ہوں گے، بطائنها من استبرق، جن کے اندر والی سائڈ پر موٹا موٹا ریشم لگا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے نا جی، کوئی بھی بسترا ہوتا ہے اندر والی سائڈ اچھی نہیں ہوتی، خوبصورتی تو ساری باہر والی سائڈ پہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارا بینر لگا ہوا ہے، باہر سے کتنا خوبصورت ہے، پچھلی سائڈ سے دیکھو گے تو سادہ سودہ، یہ قالین پڑی ہے، اوپر سے اس کے رنگ ڈیزائن ہے، نچلی والی سائڈ سے دیکھو گے تو ایسی نظر نہیں آئے گی، اندر والی سائڈ پہ تو خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اب یہ اوپر سے کیسی ہے، اندر سے کیسی ہے، تو ایسی اندر والی سائڈ پہ عموماً ہلکا کپڑا لگا ہوتا ہے، کمزور لگا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے بچھونوں کے اندر والی سائڈ پر ریشم لگا ہوا ہوگا، باہر کا اندازہ خود کر لو کتنا خوبصورت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس کے اندر ریشم لگا ہوگا وہ باہر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں متقین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ تکیے لگانے والے ایسے فرشوں اور بچھونوں پر ہوں گے کہ بطائنها، ان کے بطن، ان کے اندر والی سائڈ پر استبرق موٹا ریشم لگا ہوگا۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کے میوے چھکے ہوئے ہوں گے، دونوں باغوں کے میوے لٹک رہے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ توڑنے کے لیے جناب سیڑھی منگواؤ اور پھر کوڑی منگواؤ اور پھر جناب ڈنڈا لے کر آؤ اور پتہ نہیں کیسے جا کے اتریں گے، یہ ٹینشن نہیں ہوگی۔ ان کی ٹہنیاں جھکی ہوئی، پھل لٹک رہے ہیں،
اور جنتی ہاتھوں کے ساتھ توڑ توڑ کر کھا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہاتھوں کے ساتھ پھل توڑ کر کھانے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ کبھی باغ میں جائیں اور خود توڑ توڑ کے کھائیں، اس کی جو لذت ہے وہ یہ ریڈی اور دکان سے لے کر وہ لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، ایسے پھل ہوں گے، ایسی ٹہنیاں ہوں گی جو جھکی ہوئی ہوں گی اور جنتی پھل توڑ توڑ کر وہاں سے کھا رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا، مکان مل گیا جنت، رزق مل گیا ہر قسم کے میوے اور پھل، تو گھر ہو، خانہ ہو اور اہل خانہ نہ ہو تو پھر بھی مزہ نہیں ہے۔ آگے اہل خانہ کا ذکر ہے جی۔ فرمایا فیہن قاصرات الطرف، ان میں نظروں کو جھکانے والی عورتیں ہوں گی، نظروں کو جھکانے والی باحیا اور یا فرما بردار، تابع دار، ایسے نہیں کہ جناب نافرمان ہو۔ بعض لوگ تذکرہ یہ پڑھ کے نہ لرز جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سارا ماحول خراب ہی نہ ہو جائے جنت کا نا، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والے ہوں گے۔ ایک نوجوان نے کہا شادی سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا کہ یا اللہ میری شادی ہو جائے روزانہ۔ شادی کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ شروع کر دی کہ یا اللہ یہ بڑی جو ہے نا۔ تو یہاں پہ دنیا میں ایسے معاملات بعض دفعہ بن جاتے ہیں کہ معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا زینہار از کرین بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار، فرمایا کہ اگر ایسا ماحول بن جائے تو یہ تو عذاب ہے، دوزخ ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر بھی ایسے بہت سے گھر ہیں اور کئی گھر ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا جنتی ماحول عطا کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑی محبت کا رشتہ ہے، اور اسی رشتے کی وجہ سے پھر اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تمام گھروں میں اتفاق نصیب فرمائے۔ بہرحال جنت کے اندر تو اختلاف کا سوال ہی نہیں ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والیاں، یعنی باحیا بادم، غیر کی طرف نہیں دیکھتی، اپنا ہی شوہر ان کو سب سے اچھا لگتا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہیں چھوا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے، یہ ان کے کنوارے پن کی طرف اشارہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور حسن ان کا کیسا ہوگا، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت کے لال ہیں جیسے سرخ موتی ہوتے ہیں، والمرجان اور سفید چھوٹے موتی ہوتے ہیں، یعنی سرخی اور سفیدی جیسے مل جائے تو حسن تو بالا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا ہی حسن عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی عورت اپنی انگلی کا ایک پور دنیا پر ظاہر کر جائے تو ساری دنیا ماند پڑ جائے، اتنا اللہ نے ان کو حسن عطا فرمایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، سوال پیدا ہوتا ہے اتنی نعمتیں ملیں گی، یہ سب کچھ ملے گا؟ واہ جی واہ، بڑا کمال۔ فرمایا ہاں، جس نے نیکی کی اس کو بدلہ بھی اچھا ہی ملے گا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جس نے دنیا میں مجھے راضی کیا میں اللہ جنت میں اس کو راضی کر دوں گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو